اسٹوڈینٹس السلام علیکم۔ اب ابھی ہمارے سامنے ہے 8ویں جماعت کا اردو بی کا کوشچن پیپر۔ کتاب آپ نے پڑھی ہوگی جان پہچان، مڈ ٹرم ایگزامینیشن 2023-24۔ یہ آج ہی یہ پیپر 8ویں جماعت کا ہوا ہے۔ میکسیمم مارکس 60 ہے اور 2.5 گھنٹے ٹائم دیا گیا ہے۔ عام ہدایات: اس سوال نامے میں کل 10 سوالات ہیں۔ سبھی سوالات حل کرنا لازمی ہے۔ ہر سوال کا نمبر اس کے سامنے درج ہے۔ جواب تحریر کرتے وقت خشخط اور صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ پہلا سوال، درج ذیل نثری اقتباس کو غور سے پڑھیے اور اس سے متعلق پوچھے گئے سوالوں کے جواب لکھیے۔ یہ اقتباس ہے غیر نثری اقتباس جو باہر کا ہے، یہ آپ کی کتاب کا اسباق کا نہیں ہے۔ بہرحال ہم اسے پڑھتے ہیں۔ بہرحال مسافر مایوسی کے عالم میں مسجد کے کونے میں بیٹھ گیا۔ مسافر کو مایوس و پریشان حال دیکھ کر یہ شخص اٹھا، مسافر کے پاس گیا اور پوچھا، میاں تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور اتنے پریشان کیوں نظر آ رہے ہو؟ مسافر نے جواب دیا، کیا بتاؤں، مصیبت کا مارا ہوں۔ شہر اس لیے آیا تھا کہ خلیفہ کے پاس جاؤں، اپنی مصیبت بیان کروں گا اور کچھ مدد چاہوں گا، لیکن یہاں آ کر مجھے اور بھی مایوسی ہوئی۔ خلیفہ کے اپنے ہی شہر کے لوگوں کو ڈھنگ کی روٹی میسر نہیں، بس میرا جی بیٹھ گیا، دل ٹوٹ گیا۔ اس شخص نے مسافر کی ساری بپتا سنی، پھر خاموشی سے اٹھ کر ایک گھر کی طرف چلا گیا۔ ذرا دیر کے بعد لوٹ کر آیا تو اس کے ہاتھ میں کھانے کی پوٹلی تھی۔ اب یہ اقتباس پڑھنے کے بعد اس کے اندر 3 سوالات ہیں جو 6 نمبر کے ہیں۔ اس کا جواب اسی کے اندر درج ہے۔ مسافر کس سے ملنے شہر آیا تھا؟ ظاہر ہے جواب دیا ہوا اس کے اندر، خلیفہ سے ملنے کے لیے وہ شہر آیا تھا تاکہ اپنی بپتا کہہ سکے اور خلیفہ سے مدد چاہے۔ سوال نمبر 2، کس نے کہا کہ میں مصیبت کا مارا ہوں؟ مسافر نے کہا، بی جواب ہے اس کا۔ سوال نمبر 3، مایوسی کے عالم میں مسافر کہاں بیٹھ گیا؟ جواب سی ہوگا، مسجد کے کونے میں۔ سوال نمبر 2، یہ شعری اقتباس ہے۔ یہ سورج ڈوب گیا تو پھیلی رات کی چادر میلی میلی، ہر سو پھیل گیا اندھیرا، تھک کر سویا دن بیچارہ، تب نکلے آکاش میں تارے، جھلمل جھلمل کرتے سارے، ابر میں چھپتے اور نکلتے، دیپ کبھی بجھتے اور جلتے، رات کے آنچل میں نکھرے ہیں، پھول چنبیلی کے بکھرے ہیں۔ اب یہ نظم پڑھنے کے بعد اس کے سوالات ہیں، دیکھیے۔ سوال نمبر 1، سورج کے ڈوبنے سے ہر سو کیا پھیل گیا؟ سورج کے ڈوبنے سے کیا پھیل گیا؟ بی جواب ہے، اندھیرا پھیل گیا۔ سوال نمبر 2، تارے کس میں چھپتے اور نکلتے ہیں؟ ابر میں، یہ جواب ہے اس کا، ابر مانے بادل میں چھپتے اور نکلتے ہیں۔ سوال نمبر 3، آکاش کے کیا معنی ہیں؟ آکاش کے معنی جی جواب ہے، آسمان۔ آکاش ہندی لفظ ہے، اس کا اردو میں آسمان۔ اب آیا سوال نمبر 3، ذیل درسی نثری اقتباس کو غور سے پڑھیے۔ آپ کے کتاب کے ہی جو اسباق ہیں، سبق ہے، انہی میں سے اقتباس لیا گیا ہے۔ سبا لکشمی، ایم اے سبا لکشمی سبق کا نام ہے، اسی میں سے لیا گیا ہے۔ سوال نمبر 1، ایم اے سبا لکشمی کا خاندان کس کا دل دادا تھا؟ بی جواب ہے، کلاسیکی سنگیت کا، پورا گھر ان کا کلاسیکی سنگیت کا دل دادا تھا۔ سوال نمبر 2، ایم اے سبا لکشمی کے بھائی کس کے ماہر تھے؟ جواب بی ہوگا، موسیقی کے ماہر تھے۔ سوال نمبر 3، ایم اے سبا لکشمی نے کس کی شاگردی اختیار کی؟ جواب سی ہوگا، شری نواس اینگر کی شاگردی اختیار کی۔
تو اس طرح سے یہ سوال نمبر 3 پورا ہوا۔ اب یہ چوتھا سوال آپ کی کتاب کی ایک نظم کا ہے۔ سوال نمبر 4، درجہ ذیل شعری اقتباس کو درسی شعری، یعنی آپ کے سیلیبس کی جو نظم ہے انہی میں سے یہ نظم لیا گیا ہے۔ برسات کی رات تھی اندھیری، کچھ نیند اچٹ گئی تھی میری، پانی جو برس کے کھل گیا تھا، گلشن کا غبار دھل گیا تھا، بیدار تھی باغ میں اکیلی، پھولوں سے لدی ہوئی چنبیلی، اتنے میں جو رو چلی ہوا کی، قسمت ہی چمک گئی فضا کی۔ اب سوال نمبر 1 دیکھیے، گلشن کا غبار کیوں دھل گیا تھا؟ بارش کی وجہ سے، یہ جواب ہے اس کا۔ نمبر 2، فضا کی قسمت کیوں چمک گئی تھی؟ ہوا کے چلنے سے، بی جواب ہے اس کا، ہوا کے چلنے سے چمک گئی تھی۔ سوال نمبر 3، باغ میں اکیلی کون بیدار تھی؟ جواب ڈی ہوگا، چنبیلی باغ میں اکیلی بیدار تھی۔ تو اس طرح سے یہ 24 نمبر کا سوال، 4 سوال ہو گئے، کل ملا کے 24 نمبر ہوئے۔ اب آیا سوال نمبر 5۔ دیکھیے، یہ مضمون ہے یوم آزادی، گرمی کا موسم، عید الفطر۔ ان تینوں میں سے کوئی کسی ایک پر عنوان پر مضمون لکھنا ہے، وہ 100 الفاظ پر مشتمل ہو۔ یہ کتنے نمبر کا ہے؟ یہ ہے 5 نمبر کا۔ اس کے بعد چھٹا سوال ہے، بہن کی شادی میں شرکت کے لیے 2 دن کی چھٹی کے لیے پرنسپل کے نام درخواست لکھیے، یا اپنے دوست کو خط لکھ کر یوم آزادی کے موقع پر وزیر اعظم کے پروگرام کا احوال بیان کیجیے۔ یہ بھی سوال 4 نمبر کا ہے۔ اب آیا سوال نمبر 7، دی ہوئی ہدایات کے مطابق نیچے دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1، نیچے دیے ہوئے الفاظ میں صرف 4 کی جمع بنائیے۔ واحد دیا ہوا ہے، ان کا جمع بنانا ہے۔ یہ کتنے نمبر کا ہے؟ 2 نمبر کا ایک ہے۔ شادی کی جمع ہوگی شادیاں، فرزند کا فرزندوں، خطرہ خطرات، عمارت امارات، مقام مقامات، خیال خیالات۔ سوال نمبر 2، نیچے دیے ہوئے محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ 4 محاوروں کے معنی لکھیے۔ 4 چاند لگنا، اس کا معنی ہے عزت یا خوبصورتی میں اضافہ ہونا۔ لوہے کے چنے چبانا، اس کا معنی ہے انتہائی مشکل کام کرنا۔ سوال نمبر 3، نیچے لکھے ہوئے الفاظ میں صرف 4 کے مؤنث بتائیے۔ یہ مذکر دیا ہوا ہے، میسکولین جنڈر، فیمین جنڈر لکھنا ہے۔ مرد کا کیا ہوگا؟ عورت۔ بیل کا ہوگا گائے۔ دولہا کا دلہن۔ گھوڑا کا گھوڑی۔ شہزادہ کا شہزادی۔ گلوکارہ۔ تو اس طرح سے ان کا مؤنث ہو گیا۔ سوال نمبر 4، نیچے لکھے الفاظ میں صرف 2 کے مترادف ہم معنی لکھیے، یعنی اسی معنی کا ہم معنی الفاظ لکھیے۔ عزت کا کیا ہوگا؟ احترام۔ گھر کو ہم مکان بھی کہتے ہیں، گاؤں ہم دیہات بھی کہتے ہیں، بیدار یعنی جاگنا۔ یہ مترادف الفاظ ہوئے۔ اب آیا سوال نمبر 8، نیچے دیے ہوئے سوالوں میں سے صرف 3 کے جواب لکھیے۔ نمبر 1، لوک گیتوں کے موضوعات کیا ہوتے ہیں؟ گاؤں، کھلیان، فضا، دیہات، تہوار کے موضوعات ہوتے ہیں۔ یہ کتاب کے ہی سوال ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا، اور اس کے جواب اسی طرح انداز سے لکھنا ہے۔ سوال نمبر 8 کا دوسرا دیکھیے، سبا لکشمی کو کون کون سے اعزازات پیش کیے گئے؟ سوال نمبر 3، سلمیٰ نے ایسا کیوں کہا کہ میں اب جینا چاہتی ہوں؟ سوال نمبر 4، تم ہو تو غربت ہے وطن، تم بن ہے ویرانہ چمن، اس مصرعے کا کیا مطلب ہے؟ یہ سارے سوالات کتاب کے اسباق کے ہیں، آپ کو اسی کے مطابق جواب لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 9، نیچے سوالوں میں سے صرف 3 کے جواب لکھیے۔ دنیا کی زینت کس کے دم سے ہے؟ جواب، دنیا کی زینت عورت کے دم سے ہے۔ نرسنگ ہوم کے ڈاکٹر نے امی سے کیا کہا؟ جواب، نرسنگ ہوم کے ڈاکٹر نے امی سے کہا
کہ سلما کو گھر لے جائیے۔ سوال نمبر 3، شاعر نے جگنو کو ہیرا کیوں کہا ہے؟ جواب، شاعر نے جگنو کو ہیرا اس لیے کہا ہے کہ جگنو ہیرے کے مانند چمکتے ہیں۔ سوال نمبر 4، لگاتار ہوا چلنے سے جگنو کی کیا حالت ہو گئی؟ جواب، لگاتار ہوا چلنے سے فضا میں ہر سو جگنو ہی جگنو نظر آنے لگے۔ سوال نمبر 10، خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے بھریے۔ پیشے، کام، سوج، چھالے۔ میرا گلا اور آنکھیں سوج جاتی ہیں، انہیں دوسروں کا کام بھی کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، میرے پاؤں کے چھالے سوکھ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے 8ویں اردو بی کا کوشچن پیپر حل ہو چکا ہے۔ آپ اسی کی مناسبت سے فائنل ایگزام میں بھی آپ تیاری کریں گے تو انشاءاللہ اس سے کافی مدد ملے گا، اور اس طرح سے 4 انسین پیسے 24 نمبر کے انسین پیسے اس میں دیے ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ لیسن مکمل ہوا۔ شکریہ۔